جی ویلکم بیک. بات ہو جائے ذرا معیشت کی. ابھی پچھلے دنوں بڑی تالیاں بجوائیں گورنمنٹ نے کہ جی ہم نے پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کی ہے. اب کیا کیا؟ 13.5 روپے سے زیادہ پر لیٹر پھر اضافہ کر دیا. لیوی کے اندر 9 روپے 64 پیسے پھر اضافہ کر دیا. اور تو اور چھوڑیں، جو ہماری کرنسی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے بڑی سٹیبل ہے، اور دیکھیں تو بڑے عرصے سے 2-3 سال سے 280 کے اوپر ہمارا ڈالر چل رہا ہے. اب اس کے اندر بھی 4 روپے 34 پیسے ایڈ کر دیا پر لیٹر کرنسی اسٹیبلائزیشن میکینزم کے نام پہ. اگر تو کرنسی سٹیبل ہے تو کیوں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ اب بیسکلی 105 روپے ہر لیٹر پہ آپ کے ٹیکس آ رہا ہے. آئی مین دس از کریزی. جس کو آپ دیکھیں نا، اور باہر پیٹرول کی قیمت، اس طرح تیل کی قیمت میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کے اندر 2-3 ڈیٹا کی چیزیں بڑی مزدار ہیں. ایک تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے 4 سال میں جو عام پاکستانی ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. 29% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 8,400 روپے سے نیچے گزارا کرنے پہ مجبور ہیں. یہ غریب سے غریب تن کی بات ہو رہی ہے. اور جناب ایکسپورٹ سے انہوں نے کہا تھا 2024 میں ہم ڈبل کریں گے، اور اب 2022 کی لیول سے بھی نیچے ہیں. موٹی موٹی چیزیں ہیں. پھر انہوں نے ایک فگر نکالا کہ جو آپ کا 45,000 ارب روپے یہ ہمارے قرضے تھے 2022 میں، آج 85,000 ہو گئے. یعنی کہ 40,000 ارب صرف پچھلے 4 سالوں میں لیا گیا. نہ ہماری کوئی سروسز میں اضافہ ہوا، نہ کچھ ہوا. یہ پیسے کہاں گئے، کہاں نہیں آئے؟ اور پیسے نہیں ہیں جی، پیسے نہیں ہیں. پیسے اگر نہیں ہیں تو 2022 میں ٹیکس کلیکٹ کیا، ٹیکس پلس لیوی 7,500 ارب روپے. پچھلے سال 14,500 ارب گیا ہے. پیسے ڈبل ہو گئے ہیں، ملک تباہ ہو رہا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہو رہی ہے. پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ جو 10 بلین کے جہاز ہیں اس کے لیے پیسے جا رہے ہیں؟ کیا BMWs خریدی جا رہی ہیں پسندیدہ لوگوں کے لیے، اس پہ خرچے جا رہے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹس اور پروونشل گورنمنٹس، ان کے خرچے جو کریزی بڑھ گئے ہیں وہ ہیں. یہ مہنگائی، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ انفلیشن اس جنگ کی وجہ سے ہے؟ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل میرے ساتھ ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر آف فائنانس. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. یار بتائیں، جنگ ہے کیا ہے؟ یہ جو گورنمنٹ کی کوئی ابھی بجٹ کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسی خاص بڑی گروتھ، جس کو کہتے ہیں نا ایسی چیزیں جو گروتھ کو ایک دم ایک فلپ دیں، بڑا ایک بینک سے گروتھ شروع ہو، وہ بھی نہیں ہے. یہ مہنگائی، یہ پیٹرول، یہ لیویز، یہ ایون کرنسی اسٹیبلائزیشن میکینزم، یہ کیا ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن ہے ان چیزوں کی؟ دیکھیے مالک حکومت نے 24,000 ارب روپے اخراجات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور IMF نے کہا ہے کہ 7,000 سے زیادہ قرض نہیں لے سکتا ہے وفاق. تو 17,000 ارب روپے ان کو جمع کرنا ہے. اب یہ پیسہ ٹیکس میں جمع کریں، لیوی میں جمع کریں، ان کو پیسہ جمع کرنا ہے. اب یہ جو پیٹرول اس بار انہوں نے 13 روپے مہنگا کیا ہے، اس میں 9 روپے آپ نے بتایا کہ لیوی، اور 4 روپے اور 32 پیسے جو ہے وہ ایکسچینج میکینزم کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو PSO جو ہے وہ ڈالر جو خرید رہی ہے وہ 280 میں نہیں خرید رہی جس کو پورا پاکستان خرید رہا ہے، بلکہ 286 میں خرید رہی ہے. بھائی کیوں؟ اور اگر سچ مچ ایڈجسٹمنٹ لگ رہی تھی تو پھر پیٹرول میں صرف لگ رہی ہے، ڈیزل میں کیوں نہیں لگ رہی؟ صحیح. تو مطلب یہ تو چالاکیاں ہیں نا. صرف بات یہ ہے کہ ان کو آسان یہ ہے کہ موٹر سائیکل والے جو کہ 60% پیٹرول استعمال کرتے ہیں ان سے پکڑ کے ٹیکس لے لو، ٹھیک ہے. نوکری پیشہ لوگوں سے پکڑ کے آپ ٹیکس لے لو. ان کی لابیاں نہیں ہیں. جو حکومت میں پرائم منسٹر صاحب سے لوگ ملنے آتے ہیں، بزنس مین یا دیگر جو پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ موٹر سائیکل پہ تو نہیں آتے، وہ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں، کچھ لوگ اپنے جہازوں میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کے بڑے لوگوں سے تو ٹیکس نہیں لے سکتے. کسی کی 1000 ایکڑ کی اراضی ہو، آپ ان سے تو ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ نے لیکن ٹیکس تو لینا ہے 17,000 ارب روپیہ. جو آپ نے بتایا کہ 7,500 ارب روپیہ 2022 میں لیا تھا، آپ نے اس کو اس سال 14,500 تو لے چکے ہیں. تو آپ کے پاس پیسہ تو ڈبل ہو گیا، لیکن پھر بھی خسارہ بڑھنے جا رہا ہے. کوئی سروس اچھی نہیں ہو رہی ہے، اور آپ ابھی بھی وہی رونا رو رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، یہاں سے ٹیکس لے لو، وہاں سے ٹیکس لے لو. تو مطلب حکومت کو اپنی سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، اپنے جو وسائل ہیں اس کے اندر رہنا پڑے گا، اور کہیں اخراجات کم کرنے پڑیں گے. آپ اخراجات کم نہیں کریں گے تو لوگوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا رہے گا، جو یہ کر رہے ہیں. تو اب اس کا ہو از رسپانسبل؟ کیا لیک آف پلاننگ ہے؟ اب دیکھیں ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، ایک سینئر بینکر بھی تھے، بڑا ریسپیکٹڈ فائنانس منسٹر ہیں، پرائم منسٹر کو سارے کہتے ہیں وہ جی ڈوئر ہیں جی، وہ سارا
بڑا وہ کیا کہتے ہیں پنجاب سپیڈ ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ لوگ کیا انکمپٹنٹ ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ واٹ از رانگ ود اٹ؟ ہو کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے ڈیٹ جس سپیڈ سے بڑی ہے کہ جتنا پچھلے 4 سال میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے قرض لیا ہے، یہ 90% ہے جو ہم اس کے پہلے 75 سالوں میں قرض لیا تھا. تو اگر کہیں پر پنجاب اسپیڈ یا شہباز اسپیڈ دکھائی ہے، وہ تو قرض لینے میں دکھائی ہے. ہمارا ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 90% بڑھ گیا ہے 4 سالوں میں، تو ٹیکس کے کلیکشن کے اندر بھی وہی شہباز اسپیڈ یا پنجاب اسپیڈ دکھائی ہے. لیکن دوسری طرف آپ جائیں تو کیا برآمدات کے اندر ایکسپورٹس بڑھانے میں کوئی اسپیڈ نظر آئی ہے؟ تو وہ تو ریورس گیئر میں چل رہے ہیں. سرمایہ کاری کی شرح ریورس گیئر میں چل رہی ہے. امپلائمنٹ ریورس گیئر میں چل رہی ہے، ان امپلائمنٹ 21 سال کی سب سے زیادہ ہے. پاورٹی جو ہے وہ 10 سال کی سب سے زیادہ ہے. پاورٹی تو آپ 1998 سے کم کر رہے تھے پاکستان میں، 20 سال تک کم کرتے رہے. پچھلے 10 سالوں میں آپ نے پاورٹی بڑھانا شروع کر دی ہے، 11 سالوں میں، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لے آئیں کہ 10 سالوں میں ہائیسٹ پاورٹی ہو گئی ہے. مطلب جسٹ امیجن کہ 29% پاکستانی وہ ہیں جن کے پاس جو ماہانہ وسائل ہیں وہ 8,485 روپے سے کم ہیں. آپ سوچیں وہ بیچارہ کیا بجلی کے بل دے گا، وہ کیا گیس کے بل دے گا، وہ کیا روٹی رکھے گا اپنے گھر میں. یہاں پہ ہم ایکسپورٹس میں میری بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے گورنمنٹ کے منسٹر صاحب انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو جو ایکسپورٹرز کے لیے فائنانسنگ ہے 4.5% پہ کر دی ہے. لیکن میرا ان سے ایک سوال تھا، شاید آپ مجھے جواب دیں، آپ بھی ایکس فائنانس منسٹر تھے، کہ ایک تو ایکسپورٹر ہے جو فائنل پروڈکٹ لے کے بھیجتا ہے باہر، بڑا سیٹ ہے وہ بھیج رہا ہے، جو اس کے پروسیس کے اندر ہے. مثلا ایک جوتا میں بھی بناتا ہوں تو تسمے کوئی بنا رہا ہے، سول کوئی بنا رہا ہے، باقی چیزیں وہ بنا رہے ہیں. اگر پوری پروسیس چین کو آپ وہ فائنانسنگ ریٹ نہیں دیں گے تو پھر کیا آخری بندے کو ریٹ دینے سے سوائے اس کے کہ بس پیسے جیب میں آ جائیں، اس سے زیادہ کہ اس کا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ 2 قسم کی گورنمنٹ کنسیشنری لون دیتی تھی. ایک کنسیشنری لون دیتے ہیں جو یہ ERF کا لون جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو 4.5% پہ دے رہے ہیں، جو 4.5 پہ ہی دے رہے تھے، لیکن وہ یہ تھا کہ وہ اس سے اٹیچ تھا کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہے گا تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا، وہ اٹیچمنٹ توڑ دی انہوں نے. اور دوسرا لون جو تھا جو ایکسپورٹس کے لیے مشین لگانے کے لیے، کوئی بھی ایکسپورٹس کے لیے مشین لگا رہا ہے تو اس کو سستا لون دیتے تھے. ورلڈ بینک نے کہا کہ جو ایکسپورٹس پہ مشین لگا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ہم کو یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ ان مشینیں لگنے سے پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے، تو وہ لون اچھا ہے. اس لون سے تو آپ صرف پلاٹوں کے اندر اسپیکولیشن کروا رہے ہیں. یہ تو آپ مطلب دیکھیں نا، ٹیکسٹائل کا ایک جو ٹپیکل ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوتا ہے تو دھاگا کوئی اور بناتا ہے، پھر اس کی وائپنگ سائزنگ وارپنگ کوئی اور کرتا ہے، پھر اس کی ویونگ کوئی اور کرتا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کوئی اور کرتا ہے، اسٹچنگ کوئی اور کر کے اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ تو صرف آخری لیول پہ دے رہے ہیں ایکسپورٹ، جو آپ نے بتائی بات.